إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وذريته ومن والاه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا رب کائنات مالک ارض و سماوات کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے. وہ رب ذوالجلال جو اپنی توحید میں یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے قدرت کی دلیل ہے. وہ رب العالمین جو ہم سب کے رزق کا مالک ہے، ہماری روزی، ہماری عزت، ہماری شان اور ہمارے جملہ امور جس رب العالمین کی دونوں انگلیوں کے درمیان ہے، اس رب العالمین کے لیے تمام قسم کی تعریف اور توصیف سزاوار ہے. بعدہ درود اور سلام نازل ہو آقا نامدار سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب احمد مجتبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اللہ رب العالمین کی بے شمار رحمتیں درود اور سلام آپ پر نازل ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور عزیز پیارے بچوں، ماں اور بہنوں، آج جمعہ کے اس خطبے کے اندر سماج اور معاشرے کی ایک بہت ہی مہلک اور عظیم اور خطرناک بیماری کا تذکرہ کیا جائے گا. یہ بیماری ہمارے سماج کے لیے اتنی خطرناک ہے کہ یہ ہمارے اتحاد کو پارا پارا کرتی ہے. دو مسلمان بھائیوں کے درمیان جدائی کو پیدا کرتی ہے. ایمان اور اسلام کی بنیاد پر اس پر عمل کرنے والے مسلمان کہلاتے ہیں اور اس کی مخالفت کرنے والے منافقین ہوتے ہیں. یہ وہ عظیم اور مہلک بیماری ہے جو اگر گھروں میں داخل ہو جائے تو ہمارے گھروں کو تباہ اور برباد کرتی ہیں. ماں اور بہنوں اور بچوں کے درمیان درار کو پیدا کرتی ہے. ایک پاک دامن اور نیک صالح باعفت بیوی کو اپنے شوہر سے جدا ہونے پر مجبور کرتی ہے. یہ اتنی خطرناک بیماری ہے کہ سال کے 365 دن میں ہر دن اگر اس بیماری سے پناہ طلب کی جائے تب بھی ہمارے لیے کم ہے. میرے عزیز بھائی اور دوستو، یہ خطرناک اور مہلک بیماری جو ہمارے سماج اور معاشرے میں سرایت کر چکی ہے، اور وہ افراد جو اس بیماری سے بچنا چاہتے ہیں
سستی اور کاہلی کی بنیاد پر اس بیماری کا شکار ہوتے ہیں، وہ نماز کے چھوڑنے کی بیماری ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام نماز پر قائم ہے، اس کی بنیاد نماز پر ہے، اور جس نے نماز کو قائم کیا اس نے اسلام پر عمل کیا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے گویا کہ اسلام سے روگردانی کی۔ یہ مسائل ہم بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں، بلکہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں کون نماز کا پابند ہے، کون نماز کا پابند نہیں ہے۔ خاموشی کے ساتھ ہم ان چیزوں کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں، کون فجر کی نماز میں آتا ہے، کون صرف مغرب کی نماز میں حاضر ہوتا ہے، اور کون جمعہ 8 دن، اور کتنے ایسے بد نصیب اور محروم افراد ہیں جنہیں جمعہ کی بھی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ تو یہ مظاہرہ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے کرتے ہیں۔ صحابہ کرام اسی مظاہرے کی بنیاد پر سماج اور معاشرے میں بسنے والے افراد کے تعلق سے جانتے تھے کہ کون منافق ہے، کون مسلمان ہے، اور اس کے نفاق کی بنیاد پر اسے جماعتی عہدے اور ذمہ داری سے محروم کرنا ہے، اسے والی بنانا ہے، نہیں بنانا ہے، گورنر بنانا ہے، نہیں بنانا ہے، زکوٰۃ اموال صدقات پر اسے ذمہ دار بنانا ہے، نہیں بنانا ہے۔ یہ سارے مسائل صحابہ کرام کے درمیان نماز کی صحت اور عدم صحت پر موقوف تھے۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا لَمْ يَتَخَلَّفْ عَنِ الصَّلَاةِ إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ، کہ ہم اپنے زمانے میں یعنی صحابہ کے درمیان ہم یہ اندازہ لگا لیتے تھے کہ کون نمازی ہے، کون نمازی نہیں ہے، اور جو بے نمازی ہے اس کے نفاق کو ہم اچھی طریقے سے جانتے تھے کہ کیا وہ سفارش کے لائق ہے، کیا اس کی گواہی سنی جائے گی، یا وہ خاموش اسلام کا پابند ہے۔ یہ سارے مسائل نماز کے ذریعے سے معلوم کیے جاتے تھے۔ اسی لیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مناصب کے لیے، عہدوں کے لیے لڑو گے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رستہ کشی کرو گے، اور تم پر ایسے عمرا مقرر کیے جائیں گے جنہیں تم ناپسند کرو گے کہ وہ ہمارے ذمہ دار ہو، ہمارے سماج اور معاشرے کی اصلاح کریں، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی صورت میں آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا کہ ان کی اطاعت کریں جب تک وہ مسجدوں میں نظر آتے ہیں، نماز میں نظر آتے ہیں، ان کی اطاعت واجب ہے، بھلے ہم ان سے نفرت کریں، ان کے بعض آراء اور ان کے بعض افکار سے ہم اختلاف رکھیں، لیکن اگر وہ مسجدوں میں نظر آتے ہیں لا اذا ما صلوا، جب تک وہ نماز پڑھتے ہیں ان کی اطاعت کو واجب کیا گیا۔ لہذا میرے عزیز بھائی اور دوستو، یہ نماز دین اسلام کا ستون ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جعلت لی قرۃ عیونی فی الصلاۃ، اللہ تعالیٰ نے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک کو نماز قرار دیا ہے۔ رأس الامر الاسلام وعمودہ الصلاۃ، آپ نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد اور اس کے پلر نماز ہے۔ جس طریقے سے ایک بلڈنگ بغیر عمود اور پلر کے کھڑی نہیں ہو سکتی، انسان کا ایمان درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ نماز کا پابند نہ ہو۔ اس لیے نماز کا چھوڑنا انتہائی زیادہ خطرناک بیماری ہے، بلکہ ہمارے سماج اور معاشرے میں شیاطین اور جنات کے مسلط ہونے کا، ہماری گھریلو پریشانیوں میں گھرنے کا ایک بہت بڑا اور عظیم سبب یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کان اذا حضبه الامر فزع الى الصلاۃ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اور دنیا کے کسی معاملے میں پریشانی لاحق ہوتی، کوئی فیصلہ لینا ہوتا، کسی ڈیسیجن پہ پہنچنا ہوتا، فوراً آپ نماز کی طرف رجوع کرتے، فوراً وضو کرتے اور نماز ادا کرتے، اللہ کے سامنے اپنی ضرورت اور اپنی حاجت کو رکھتے۔ یہ طریقہ ہے
یہ میتھڈ ہے، یہ اسلوب ہے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے معاملات کے اندر، ایک دلہن شادی کرنا چاہتی ہے، والدین مخالفت پر ہے، ولی امر راضی نہیں ہے، یا ولی امر راضی ہے دلہن راضی نہیں ہے، شادی کے معاملے میں اختلاف ہے، آپ نے کہا نماز سے سہارا لو، واستعینوا بالصبر والصلاۃ. استخارے کا حکم دیا. ایک بار استخارہ کرے، 2 بار استخارہ کرے، 3 بار استخارہ کرے، اور اپنی نماز کے بعد اللہ رب العالمین کی ذات پر توکل کرے. جو فیصلہ سمجھ میں آئے اللہ پر توکل کرے اور بسم اللہ کرے یا اس سے رک جائے. یہ نماز ہے جو ہمارے دین اور دنیا کے مسائل کا فیصلہ کرتی ہے. یہ نماز ہے جو ہمارے اسلام پر ہونے، دین سے ہماری محبت کے معیار کو، اس کے حجم کو، اس کے میجرمنٹ کو طے کرتی ہے، اس کے پیمانے کو متعین کرتی ہے. ہم دین اسلام کے کتنے پابند ہیں اور دین اسلام سے کتنی محبت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں سے ہمیں کتنی محبت ہے، یہ سارے مسائل ہماری نماز طے کرتی ہیں. ہم کتنے نماز کے پابند ہیں، کتنے سنن رواتب کے پابند ہیں، کتنے تہجد کے پابند ہیں، کتنی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے پابند ہیں. یہ مسائل طے کرتے ہیں کہ ہمارا ایمان کس درجے کا ہے، ہمارا اسلام کس درجے کا ہے، اسلام سے محبت کس درجے کی ہے. یہ سارے پیمانے نماز پر موقوف کیے گئے ہیں. اس لیے میرے عزیز بھائی اور دوستو، ہمیں اپنے دینی امور میں سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی فکر ہونی چاہیے تو وہ نماز ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہن 5 مرات من کل یوم ارأیت هل یبقى من درنہ شیء. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے کہ تمہارے گھر کے باہر صاف اور شفاف پانی کی نہر بہتی ہو اور دن میں 5 مرتبہ تم اس میں غسل کرتے ہو، نہاتے ہو، تو کیا تمہارے بدن پر کسی طریقے کی گندگی موجود ہوگی؟ اسی طریقے سے نماز ہے کہ جب انسان نماز کی پابندی کرتا ہے اس سے ہونے والے گناہ، اس سے سرزد ہونے والے گناہ نماز پڑھنے کی بنیاد پر معاف کر دیے جاتے ہیں. وَكَذَلِكَ الصَّلَاةُ يَمْحُو اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا. آپ نے فرمایا اسی طریقے سے نماز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نماز کے ذریعے ہم سے ہونے والے چھوٹے چھوٹے گناہ، جس کے بارے میں ہمیں یہ تصور نہیں ہے کہ یہ گناہ بھی ہم سے سرزد ہو گیا، ہمارے نماز کے پڑھنے کی وجہ سے اس گناہ کو معاف کر دیا جاتا ہے. لہذا میرے عزیز بھائیو اور دوستو، نماز کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہمارے سماج اور معاشرے میں نماز سے دوری یہ عام ہوتی چلی جا رہی ہے، بلکہ یہاں تک دیکھا گیا کہ لوگ اجتماع کے اندر، ہمارے نوجوانان، ہمارے شباب اسلام اجتماع کی تیاریوں میں لگاتار لگے ہوئے ہیں لیکن نماز کا اہتمام نہیں کرتے. میرے عزیز بھائیو، یہ اجتماع کس لیے مقرر کیا جاتا ہے؟ ہماری اپنے اصلاح کے لیے، ہمارے اپنے تزکیے کے لیے، ہمارے اپنے آپ کو اسلام سے جوڑنے کے لیے. اگر ہم یہ نماز کو چھوڑ کر اجتماع کی اور مہمان کی مہمان نوازی میں لگ جائے، اللہ کی قسم ذرہ برابر بھی اس کا فائدہ ہماری ذات کو نہیں ہوگا. اسی طریقے سے وہ ڈونر، وہ عطیہ کرنے والے افراد جو عطیہ تو کرتے ہیں مگر اپنی زندگی میں نماز کے پابند نہیں ہے، اللہ کی قسم اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ وعدہ ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کے صدقات اور خیرات بھی دنیا میں اسے فائدہ پہنچا سکتے ہیں، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عبادتیں اللہ کے پاس مقبول ہو، ہمارے صدقات، عطیات، زکات، روزے اور ہماری ساری عبادتیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں شرط قبولیت بخش دیے جائیں، تو ہمیں نماز کا پابند ہونا پڑے گا. نماز کے بغیر ہماری کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه الصلاة، کہ بندے سے سب سے پہلے قیامت کے دن جس چیز کا سوال ہوگا وہ نماز ہے. اگر نماز درست ہے
تو دیگر اعمال کے تعلق سے سوال ہوگا، اور اگر نماز درست نہیں ہے، روزے کے تعلق سے سوال نہیں ہوگا، زکوٰۃ اور عطیات کی ادائیگی سے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا، جب تک کہ ہماری نماز ہمیں اللہ کی بارگاہ میں نیک اور صالح نہ بنا دے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، نماز کی پابندی کیجیے، نماز کو اپنے دین کا حصہ بنائیں، نماز کو ترک کرنے کو بڑا عظیم گناہ سمجھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس دو صحابی آئے، سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو صحابی آئے، اور بعض روایت میں ہے کہ آنے والے خود مالک بن حویرث تھے۔ آپ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سفر پہ جانا چاہتا ہوں، لہذا کوئی نصیحت فرمائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر پر جانا چاہتے ہو، نصیحت یہ ہے کہ اپنے سفر کے دوران نماز کو ترک نہ کرنا۔ اگر دو لوگ ہیں تو تم میں سے ایک شخص اقامت کہے، اذان کہے، اقامت کہے، اور جو تم میں سب سے بڑا ہو، وَلْيَؤُمُّكُمَا أَكْبَرُكُمَا، تم میں جو بڑا ہو مرتبے میں، رتبے میں، علم کے اندر، اپنے تقوی میں، زہد میں، اپنے عمر کے اندر، وہ نماز کے لیے آگے بڑھیں۔ دو لوگ بھی اگر جمع ہو جائے تب بھی نماز کے ترک کرنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ بعض روایت میں آپ نے فرمایا کہ اگر صحرا میں بھی ضرورت پڑے، صحرا کے اندر جہاں پر ریت ہے، اس ریت کے اندر نماز ادا کی جائے، نماز کو اور قراءت کو بلند آواز سے کیا جائے۔ کیا پتہ کہ ہمارے پیچھے جنات نے اور وہ مخلوق جو ہم سے پوشیدہ ہے، مگر اللہ رب العالمین کی عبادت کرتی ہے، وہ ہمارے پیچھے نماز ادا کرے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ دین اسلام کی بڑی عظیم خوبی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ساری روئے زمین کو جائے سجدہ بنایا گیا ہے، سجدہ کرنے کی جگہ بنایا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا ہوتی تو خمسن لم یعطاہن احد من قبلی، اللہ رب العالمین نے 5 چیزیں مجھے ایسی دی ہے، مجھ سے پہلے کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی رسول کو، کسی ملہم کو، کسی انسان کو وہ 5 چیزیں عطا نہیں کی گئی۔ ان میں سے ایک خاصیت یہ ہے کہ پرانے زمانے میں جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے تو وہ اپنے عبادت خانوں کے اندر، اپنی مسجدوں میں، اپنے چرچ اور صوامع میں اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ساری روئے زمین کو میرے لیے مسجد اور سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا، اور یہ حکم دیا گیا کہ میری امتی پر جب بھی نماز کا وقت فرض ہو جائے، نماز کا وقت داخل ہو جائے، اسے اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ وہ اپنا مصلی بچھائے، اور اگر مصلی نہ ہو تو خالص زمین پر اللہ رب العالمین کی عبادت کرے۔ یہ ہمارے دین اسلام کی خاصیت ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں تک بیان کیا کہ جو لوگ نماز کی پابندی نہیں کرتے، جس سماج اور معاشرے کے اندر 2 سے زائد افراد، 2 سے زائد مسلمان اکٹھا ہوں اور انہیں نماز کی فکر نہ ہو، اپنے نماز کی انہیں فکر نہ ہو، تو شیطان کو ان پر مسلط کیا جاتا ہے۔ آج ہم بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں اپنے گھروں کے اندر آسیب اور جادو کے اثرات کی۔ بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بچے نظر بد کے شکار ہیں، گھر میں پریشانیاں ہیں، روزی اور روٹی ہاتھ آتی ہے پھر نکل جاتی ہے، طرح طرح کی پریشانیوں سے ہمارا گھر اور ہمارا خاندان گھرا ہوا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ان پریشانیوں کا سب سے عظیم اور بنیادی سبب نماز کا ترک کرنا ہے۔ گھروں میں نماز کا اہتمام نہ کرنا، اپنے گھروں کو قبرستان بنانا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اس لیے کہ قبرستان میں نماز نہیں ادا کی جاتی، لہذا اپنے گھروں کو قبرستان کی مانند نہ بناؤ۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ ما من رجل یقیمان فی قریۃ او بدو، کہ جب کسی بستی کے اندر یا جب کسی جگہ کے اندر 2 سے زائد افراد اکٹھا ہو جائے اور وہ نماز اور اقامت کا اہتمام نہ کرے، الا قد استحوذ علیہم الشیطان،
مگر اللہ رب العالمین ان کے اوپر شیطان کو مسلط کر دیتا ہے۔ آج ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو ہائی لوکیلٹی کے اندر اور ایسی جگہوں پر فلیٹ اور جگہ خریدنے کے خواہاں ہوتے ہیں جہاں رہنے والے تو ہائی لوکیلٹی والے ہیں، مگر نہ وہاں نماز کے پابندی کی کوئی فکر ہے۔ اگر طلاق اور خلا کا مسئلہ آ جائے تو حل کرنے والا کوئی نہیں ہے، اجتماعیت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ہر اس مسلمان سے براءت کا اظہار کرتا ہوں جو مشرکوں کے درمیان گھر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے آپ نے حکم دیا کہ مسجد کو، مصلی کو ہر دور کے اندر بنایا جائے۔ امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ببناء مسجد فی کل دور، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر محلے کے اندر، دور کہتے ہیں عربی زبان میں ایسے محلے کو جہاں 3 سے زائد افراد اکٹھا ہو۔ جب یہ حکم ہے کہ 3 افراد کسی بستی میں، کسی جگہ میں، کسی محلے میں اکٹھا ہو تو سب سے پہلے نماز کی فکر کریں۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اگرچہ ہم اچھی سے اچھی مسجد نہ بنا سکے، کم سے کم بنیاد رکھ دیں، پتھرے کی مسجد کی بنیاد رکھ دیں اور جماعت کی اجازتوں سے نماز کو شروع کریں، مگر نماز سے محرومی یہ دین اسلام سے محرومی ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ جب 3 افراد اکٹھا ہوتے ہیں اور نماز کا اہتمام نہیں کرتے، الا وقد استحوذ علیہم الشیطان، مگر شیطان ان پر حاوی اور مسلط ہو جاتا ہے۔ اور جب شیطان کسی بے نمازی انسان پر حاوی ہوتا ہے تو وہ نمازیوں پر اعتراض کرتا ہے، وہ ہماری مسجدوں پر اعتراض کرتا ہے، وہ جماعتی سسٹم پہ اعتراض کرتا ہے، وہ علماء پر اعتراض کرتا ہے، اسے اہل اسلام کی ہر بہتر چیز بری نظر آتی ہے، سماج اور معاشرے میں تکبر اور گھمنڈ کے ساتھ پھرتا ہے۔ یہ نماز کے چھوڑنے کی سزا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسلام اور اہل اسلام کی محبت کو اس کے دل سے نکال دیا ہے اور وہ شیطان کے راستے پر ہے۔ لہذا اگر ہم اپنے گھروں میں پریشان ہیں اور جادو اور آسیب کے اثرات سے چھٹکارا پانے کے لیے مولانا صاحب جھاڑ پھونک کرنے والے اور جوتشیوں منتر کرنے والے چماروں کے پیچھے گھومتے ہیں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اس کا حل نہیں ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ ہم نماز کی پابندی کریں، اپنے گھر میں نماز کو زندہ کریں، اپنے قریب کی مسجد میں نماز کو زندہ کریں۔ یہ ہماری بیماریوں سے بچنے کا حل ہے، یہ ہمارے آسیب کے اثرات سے بچنے کا سبب ہے، یہ ہماری زندگی میں خوشیوں کا سبب ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اور نماز کو قائم کرو، اس لیے کہ نماز فحش سے، برائی سے، منکر سے، غلط کاموں سے روکتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کے ذکر سے بڑھ کر دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، نمازوں کا اہتمام کریں اور با جماعت نماز ادا کرنے کی کوشش کریں۔ سیدنا ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس روایت کو نقل فرمایا کہ مدینہ منورہ میں بہت سارے نابینا لوگ تھے جو آپ کی نعمت سے محروم تھے۔ سیدنا عتبان ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طریقے سے عمر ابن زائدہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی نعمت سے محروم ہوں اور کوئی انسان نہیں ہے جو مجھے مسجد تک لے جا سکے، تو کیا میرے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ میں اپنے گھر میں نماز کو ادا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش ہوئے اور آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، بہتر ہے آپ اپنے گھر میں نماز ادا کرو۔ پھر جب وہ واپس جانے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوبارہ اشارہ کیا، کہا کہ انہیں دوبارہ بلا لو۔ دوبارہ مجلس میں بلایا گیا، کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیس لی قائد، میرے پاس کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو مجھے مسجد تک پہنچا سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے۔ پھر اس شخص نے، اس نابینا فرد نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان فی المدینۃ حوائج و سباح،
مدینہ منورہ کے راستوں میں کبھی کبھی بارش کے ایام میں چھوٹے چھوٹے سانپ نکلتے ہیں، زہریلے بچھو اور جانور نکلتے ہیں، اور میں نابینا ہوں، میرے پیر کے نیچے آ جائے تو اس مقصد سے میں نے آپ سے سوال کیا کہ آپ اجازت دے دیجئے کہ میں مسجد میں حاضر نہ ہو سکوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ منافقین کی فہرست میں میرا نام شامل کیا جائے۔ اور صحابہ اکرام اس مسئلے سے ڈرتے تھے کہ مسجد میں نظر نہ آئے اور دوسرے دن لوگ میرے تعلق سے یہ گفتگو نہ کرے کہ فلاں تو منافق ہو گیا۔ میں نے اس سے پہلے ایک واقعہ سیدنا عروہ بن زبیر کا اور سیدنا عامر بن عبداللہ بن الزبیر، یہ دو واقعات میں اس سے پہلے اس منبر سے سنا چکا ہوں کہ صحابہ اپنے آپ کے سلسلے میں یہ خدشہ ظاہر کرتے کہ اگر مسجد نہ جاؤں تو کاش ایسا نہ ہو کہ لوگوں کی نظر پڑے کہ فلاں شخص مسجد میں حاضر نہیں ہے اور میرے تعلق سے لوگوں کا یہ ظاہر بن جائے کہ فلاں منافق ہو گیا ہے۔ تو عبداللہ ابن ام مکتوم فرماتے ہیں کہ میں نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد میں جانے میں مسئلہ یہ ہے کہ کبھی کبھی بارش کے ایام میں چھوٹے چھوٹے سانپ، بچھو اور زہریلے جانور نکلتے ہیں، کیا اب بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ میں گھر میں نماز ادا کروں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا هل تسمع النداء، کیا اذان کی آواز تمہارے گھر تک پہنچتی ہے؟ کہا جی ہاں، اذان کی آواز تو میں صبح میں سنتا ہوں۔ کہا اگر تم اذان کی آواز سنتے ہو تو نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہونا واجب ہے۔ قربان جائیے ابن ام مکتوم پر کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نابینا شخص کو بھی اس بات کی اجازت نہیں دی کہ اگر وہ چل کر مسجد آ سکتا ہے تو وہ اپنے گھر میں نماز ادا کرے، تو اگر ہم ہٹے کھٹے ہیں، نوجوان ہیں، شباب ہیں، مسجد تک آ سکتے ہیں، گھروں میں ہماری مصروفیات بہت کم ہیں، تو ہمارے لیے کون سا عذر باقی بچتا ہے کہ ہم مسجد کو چھوڑ کر اپنے گھروں میں نماز ادا کریں؟ اور کون سا عذر باقی بچتا ہے کہ ہم نماز کو چھوڑ دیں اور گھروں میں بھی نماز ادا نہ کریں، بلکہ اس خطرناک اور مہلک بیماری کا شکار ہو جائے جس کے بنیاد پر انسان منافقوں کے درجات میں لکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، نماز دین کا ستون ہے، ہمارے اخلاق، ہماری امانت، ہمارے اسلام کے پیمانے کا اور اس کے حجم کا ایک میجرمنٹ ہے جس کے ذریعے سے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ ہم کس قدر مسلمان ہیں اور کس قدر اپنے دین سے دور ہے۔ اس لیے نماز کی پابندی کیجیے، نماز کو اپنی زندگی میں زندہ کیجیے۔ میں اپنی ماؤں اور بہنوں سے بھی مخاطب ہو کر کہوں گا کہ میری عزیز ماؤں اور بہنوں، ہم اپنے بچوں کی اسکول کے ٹفن کے لیے صبح میں ان کے اسکول کے جانے کی پابندیوں کے بہانے سے بچوں کو فجر کی نماز سے محروم کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی محرومی ہے، اور اسکول کے ذمہ داروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اسکول کے اوقات کو اس طریقے سے منظم کریں کہ ان کے فجر، ظہر اور عصر اور مغرب کے اوقات میں ذرہ برابر بھی خلل نہ پیدا ہو، بلکہ اسکول اور کالجز کے ذمہ داران جو اسلامی شعار کے ساتھ زندہ ہیں، جہاں مسلم کمیونٹی موجود ہے، جہاں 3 سے زائد مسلم افراد کسی اسکول کے اندر تعلیم حاصل کرتے ہیں، یہ واجب ہے کہ اپنے اسکول کا ایک چھوٹا سا کونا نماز کے لیے خاص کریں۔ اور جو ٹیچر حضرات، جو پروفیسر حضرات وہاں پر پڑھاتے ہیں کہ سب سے پہلے اگر وہ اپنے بچوں کے لیے مواد کے اندر، کریکولم کے اندر اور ایجوکیشن کے اندر نمونہ بن سکتے ہیں تو اس سے قبل وہ ان کے لیے نماز کے مسئلے میں نمونہ بنے، سب سے پہلے وہ نماز ادا کرے اور اپنے بچوں کو ظہر کی اور عصر کی نماز ادا کرنے کا حکم دے۔ یہ مینجمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اسکول کے اوقات کو ایسا مرتب کرے کہ کوئی ایک انسان بھی نماز سے محروم نہ ہو۔ یہ جماعتی ذمہ داری ہے کہ ہر محلے کے اندر جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں اور دیگر مسجدوں میں آنے کے لیے انہیں پریشانی ہوتی ہے، ان کے لیے نماز کا بندوبست کرے۔ یہ ہمارے اصحاب خیر اور اہل ثروت کی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زمینوں سے نوازا ہے، وہ اپنی زمینوں کا کچھ حصہ
نماز کے لیے اور قیامت تک وہاں نماز ادا کرنے والوں کے لیے وقف کر دے، تاکہ یہ آپ کے لیے، آپ کی والدہ کے لیے، آپ کے والد کے لیے، آپ کے اہل خانہ کے لیے، آپ کے اہل خاندان کے لیے، آپ کے اہل وراثت کے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں نماز کے لیے مسجدوں کے بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں دین اسلام پر قائم رکھے۔ الہ العالمین ہمیں نمازوں کے پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے گھروں کے اندر ہماری ماں اور بہنوں کو نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مسجدوں کے اندر لانے کی اور نماز کی ادائیگی کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ بہت سارے بھائی یہ شکایت کرتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کو مسجدوں میں لایا جائے یا نہ لایا جائے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نوجوان اور باکرہ عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع نہیں کیا، تو ہمیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنی مسجدوں سے محروم کریں، اس شک اور اس شبہ کی بنیاد پر کہ وہ پیشاب کریں گے، وہ مسجد میں آواز کریں گے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے سے بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے، آپ نماز کو مختصر کرتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آج میں نے نماز کو اس لیے مختصر کیا کہ آج چھوٹے چھوٹے بچے اپنی ماؤں کے ساتھ مسجد میں حاضر ہیں، مگر آپ نے نماز سے محروم نہیں کیا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، منبر رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہے، آپ کے گھر سے دو چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے منبر کے پاس آتے ہیں، روتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ خطبے کی حالت میں، ہزاروں لوگ سامنے شریک ہیں، خطبے کی حالت میں ان دو چھوٹے نواسوں کو اپنے گود میں اٹھاتے ہیں اور انہیں بوسہ دیتے ہیں اور انہیں چپ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دو میرے سردار ہے، جو دنیا کے بھی سردار ہے اور قیامت کے دن اہل جنت کے یہ سردار ہیں۔ اسی طریقے سے سیدہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب کے بیٹے امامہ نماز کی حالت میں روتے رہتے آپ کے پاس آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امامت کر رہے ہیں، قیادت کر رہے ہیں، نماز کی حالت میں سیدنا امامہ کو اٹھاتے ہیں اور اپنے گود میں رکھ کر مکمل نماز کو ادا کرتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے مسجدوں کی زینت ہے، اس لیے شبہ کی بنیاد پر کہ یہ مسجدوں میں پیشاب کر دیں گے، ہم انہیں نماز سے محروم کریں، ہم انہیں جھاڑ دیں، ہم انہیں جھڑکیں، ہم انہیں اپنی مسجدوں سے محروم کریں، یہ قطعی طور پر اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہ ہمارے دین اسلام کی خوبصورتی ہے کہ ہم ایک دوسروں کو برداشت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے بڑوں کا رسپیکٹ نہ کرے اور اپنے چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور رحمت اور محبت سے پیش نہ آئے، وہ تو ہم میں سے نہیں ہے۔ تو ہمیں اس بات کی قطعی اجازت نہیں کہ ایک ماں اپنے بیٹے کو مسجد میں روانہ کرے، اپنے بچے کو نماز کے لیے روانہ کرے اور ہم اپنی مسجدوں سے اپنے بچوں کو محروم کریں۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، 7 سال کی عمر میں یہ حکم دیا گیا کہ بچوں کو نماز کا پابند بنایا جائے، ان کا ہاتھ پکڑ کر، ان کی انگلی پکڑ کر انہیں مسجدوں میں لایا جائے، اور جب 10 سال کے ہو تو سختی کا حکم دیا گیا کہ اگر نماز کو نہیں آتے، فجر کی نماز چھوڑ کر سوتے ہیں، یہ والدین کی ذمہ داری ہے، یہ گھر والوں کی ذمہ داری ہے، یہ نانا اور دادا کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 لوگ ایسے ہیں جو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے۔ اس میں آپ نے فرمایا کہ ایک ایسا شخص جو خود نماز کا پابند ہے، مسجد میں پہلی صف میں حاضر ہوتا ہے، مسلمانوں کے اجتماعی امور میں سب سے آگے ہے، مگر نماز کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے اور اس کے بچے، اس کی بیوی، اس کے گھر والے اپنے گھروں میں سو رہے ہیں اور یہ مسجد میں نماز ادا کر رہا ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائی اور دوستو، نماز کی فکر کیا کریں، اسلام کو اپنے گھروں میں زندہ کرنے کی فکر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمارے بچے اور بچیوں کی حفاظت فرمائے، ہماری زندگیوں میں دین کو زندہ فرمائے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔